اس کینوس پر آیت ایک عجیب روشنی میں گری ہوئی تھی۔ لفظ جیسے نور تھے، حرف جیسے موتی، اور اعراب ان پر بادلوں کی طرح سایہ فگن۔ اللہ نور السماوات والارض۔ وہ بوڑھا ہاتھ کینوس پر اس آیت کی خطاطی میں مصروف تھا۔ وہی روشنی جو اس آیت کے گرد حالہ بنائے ہوئے تھی، وہ اس ہاتھ کو بھی گھیرے ہوئے تھی، پر ہاتھ نہیں رک رہا تھا۔ جھریوں زدہ جلد پر نظر آنے والی نیلی رگیں اس روشنی میں کسی ایکس رے میں دکھائی دینے والی چیزوں کی طرح عیاں تھیں، اور ہاتھ رکے بغیر چلتا ہی جا رہا تھا، کسی ماہر کی طرح جسے اپنے کام میں مہارت ہو۔ فضا میں اب کوئی بے حد خوبصورت آواز میں وہ آیت تلاوت کرنے لگا تھا، بے حد دلکش، بھاری، صاف مگر میٹھی مردانہ آواز جو کان کے پردے سے سیدھی دل کے تاروں کو بربط کے تاروں کی طرح ہلائے۔ وہ آواز صرف آیت کا وہ حصہ نہیں پڑھ رہی تھی جو کینوس پر تھی، بلکہ پوری آیت پڑھ رہی تھی۔ تلاوت کرنے والی آواز یکدم خاموش ہو گئی تھی۔ فضا میں اب بھی اس آیت کی گونج تھی، اور وہ ہاتھ اب بھی کینوس پر اسی آیت کو بنا سنوار رہا تھا۔ اور پھر یکدم بہت دور سے ہلکی موسیقی کی آواز آنے لگی۔ نور کا وہ حالہ جو اس ہاتھ اور کینوس کو فوکس کیے ہوئے تھا، یکدم دور جانے لگا، اوپر آسمان میں، اور نیچے اب اس کینوس کے سامنے ایک کھلے میدان میں جو ویسی ہی دھوتیا روشنی سے بنایا ہوا تھا، ایک شخص درویش کا لباس پہنے بازو پھیلائے گول چکر کاٹ رہا تھا، بے حد آہستہ، یوں جیسے اسے کسی نے کسی پیر کی طرح ہوا کے دوش پر رکھ دیا ہو۔ اور پھر موسیقی بلند ہونا شروع ہوئی، اور اس شخص کا وجود تیزی سے گھومنا شروع ہوا تھا۔ اس کا سفید لباس اب ہوا میں پھڑپھڑا رہا تھا، اور اس کے سر پر موجود اونچی ٹوپی اس کا چہرہ یا جیسے کچھ ڈھکے ہوئے تھی، اور اس کی رفتار اب تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی، فضا میں گونجنے والی اس محصور کن بانسری کی آواز کے ساتھ جو ہر چیز پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ کینوس اب اتنا چھوٹا ہو چکا تھا کہ اوپر سے نظر ہی نہیں آتا تھا، اور وہ ہاتھ بھی غائب ہو چکا تھا۔ نیچے اس میدان میں روشنی کے اس حالے میں اب صرف اس درویش کا رقص کرتا وجود تھا، جس کا رقص تیز سے تیز ہوتا جا رہا تھا، اتنا تیز کہ اس کا سفید لباس اور اس کے سر پر موجود ٹوپی ایک پھول اور اس کے مرکز کی طرح لگنے لگے تھے۔ اور پھر اس کا رقص اور تیز ہو گیا، اتنی تیز کہ انسانی آنکھ کا اس پر نظر جمانا اور اسے شناخت کرنا مشکل ہونے لگا۔ پھر یکدم اس وجود میں آگ لگی اور وہ شعلے کی طرح بھڑکا، پھر پلک جھپکتے ہی جل کر خاک ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی جیسے وہ اس ساری روشنی کو لے کر اندھیرے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ 9 سال کا وہ بچہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اس کی سانس تیز چل رہی تھی، اور وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، یوں جیسے وہ کوئی خوفناک خواب دیکھ کر بیدار ہوا ہو۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، اور اس کے بستر میں اس کی ماں اس کی طرف پشت کیے سو رہی تھی۔ اپنے جسم سے چادر ہٹا کر اس نے بلی کی طرح بڑی احتیاط سے پاؤں زمین پر اتارے، اور دبے قدموں چلتا ہوا وہ سیدھا کمرے کے اس کونے میں گیا جہاں اسٹڈی ٹیبل پر ایک لیمپ رکھا تھا، جسے اگر وہ آن کرتا تو اس کی ماں کی آنکھ کھل جاتی۔ اس نے پلٹ کر بستر پر لیٹی ماں کو دیکھا، اس کی پشت اسٹڈی ٹیبل کی طرف تھی، وہ جیسے یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ روشنی ماں تک جائے گی یا نہیں، اور اس نے اندازہ لگا لیا۔ ٹیبل پر وہ اسکارف ڈالا تھا جو اس کی ماں نے اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کی پشت پر ڈال رکھا تھا۔ بے حد احتیاط کے ساتھ اس نے لیمپ کا بٹن دبایا کہ اس کی آواز بھی ماں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ لیمپ روشن ہوا تو اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا، روشنی ماں تک نہیں گئی تھی، اس کا ٹوٹکا کام کر گیا تھا۔ اس کی ماں کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی تھی، وہ فاتحانہ اور مطمئن انداز میں مسکرایا، پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔
جس پر اب اسکارف سے جھلکتی روشنی میز کی سطح پر پڑ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل کے ایک کونے میں سجی اپنی کتابوں اور نوٹ بکس میں سے ایک نوٹ بک اس نے کھولی۔ میز پر رکھے پین ہولڈرز میں رکھے رنگین مارکرز میں سے ڈارک بلو رنگ کا مارکر اٹھا لیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اندھیرے کمرے میں اس کی ماں کی آواز گونجتے ہی بچے نے برق رفتاری سے لیمپ کا بٹن آف کیا اور جیسے اپنی سانس کو بھی روک لیا تھا۔ مجھے پتا ہے تم اسٹڈی ٹیبل کے سامنے بیٹھے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس کی ماں نے دوبارہ غنودگی میں کہا۔ ہوم ورک تھوڑا سا رہ گیا تھا، بس 2 پیج، اس بچے نے بے اختیار کہا اور لیمپ دوبارہ آن کر دیا۔ چھپنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، پتہ نہیں اس کی ماں اندھیرے میں بھی کیسے دیکھ لیتی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی سے کرو اور آ کر سو جاؤ۔ جی امی، وہ بے اختیار خوش ہوا اور اس نے ایک نظر پلٹ کر ماں کو دیکھنے کے بعد جیسے سکون کا سانس لیتے ہوئے دوبارہ اس کاغذ پر تیزی سے ہاتھ چلانا شروع کر دیا۔ اس نے خط کے نیچے اپنا نام لکھا، جلدی سے خط والے کاغذ کو احتیاط سے جھاڑا، طے کیا اور دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر اس میں ڈال دیا۔ لفافے کے باہر اس نے ایک بار پھر ایڈریس والی لائنز کو ایڈریس کے ساتھ فل کیا اور پھر لفافے کے اس فلیپ کو زبان پر پھیرتے ہوئے گیلا کیا جو چپک کر بند ہونا تھا۔ لفافے کو چپکا کر بند کرتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ اس کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا تو اب بھی وہ کروٹ کے بل اس کی طرف پشت کیے ہوئے لیٹی تھی۔ اپنے کاٹیج کے برآمدے میں کھڑے اس نے گاؤں کے ڈاکیا کو بہت دور سے اس کی سائیکل پر سوار گھروں کی اس لین میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا جس کے تقریباً آخر میں اس کا گھر بھی تھا۔ اس کا دل یکدم کسی تتلی کی طرح پھڑپھڑایا تھا۔ ڈاکیا گھروں کے باہر لگے لیٹر باکسز میں ان کی ڈاک رک رک کر ڈالتا اور اس کی طرف آ رہا تھا۔ یہ اس کا روز کا معمول تھا، اسے ڈاکیے کے آنے کے اوقات کا پتہ تھا اور وہ اسکول سے آنے کے بعد اپنے کاٹیج کے برآمدے میں کھڑا ہو جاتا تھا۔ روز ڈاکیا آتا اور اس کے گھر کے سامنے سے گزر جاتا اور اس کا دل تتلی کی طرح پھڑپھڑانا شروع کر دیتا اور پھر سنیل کی رفتار پر آ جاتا۔ مگر جس عمر میں وہ تھا، اس عمر میں خواب اور انتظار دونوں آسانی سے ختم نہیں ہوتے تھے اور آج بھی لاخر اس کے تتلی کی طرح پھڑپھڑاتے دل کو کسی سنیل کی رفتار پر نہیں جانا پڑا تھا۔ ڈاکیا اس کے گھر کے باہر لگے ہوئے لیٹر باکس کی طرف آنے لگا تو اس نے برآمدے سے نیچے دوڑ لگا دی۔ کیا ہمارا خط آیا ہے؟ اس نے ڈاکیے کے پاس پہنچتے ہوئے کہا۔ ڈاکیا مسکرایا، ہاتھ میں پکڑے لفافوں میں سے ایک لفافہ نکالتے ہوئے اس نے سر ہلایا اور اسے بچے کے ہاتھ میں تھما دیا اور خود آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لفافے پر نظر ڈالتا، پیچھے سے اس کی ماں نے آ کر اس سے وہ خط لیتے ہوئے کہا، میں کب سے کھانے کے لیے آوازیں دے رہی ہوں اور تم یہاں کھڑے ہو۔ ممی، یہ میرا خط ہے۔ اس نے احتجاج کرتے ہوئے ماں سے لفافہ لینا چاہا۔ اس کی ماں نے حیرانی سے کہا، تمہارا کہاں سے آئے گا؟ یہ تو میرا ہے، دیکھو پاکستان سے آیا ہے۔ اس کی ماں نے لفافہ ہاتھ میں پکڑ کر اس پر لگی ٹکٹیں اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ اس کا دل ڈوبا، سانس رکا، پھر اس نے سر جھکا لیا۔ تم کو ٹکٹیں چاہیے نا؟ اس کی وہ اندر جا رہا تھا جب اس نے اپنے عقب میں ماں کی آواز سنی۔ وہ ٹکٹیں جمع کیا کرتا تھا اور گھر میں آنے والی ہر خط پر لگی ہوئی ٹکٹ کی اس کا احتقاق ہوتا تھا۔ اس وقت اسے اس لفافے اور ٹکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ آج 30ویں خط کا بھی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ سائیکل پر اسکول سے گھر آتے ہوئے اسی پگڈنڈی میں اسی جنگل کے سامنے سے گزر رہا تھا اور اس نے ایک بار بھی گردن موڑ کر اس طرف نہیں دیکھا تھا۔ ایک عجیب سی خفگی تھی جو دل میں لیے پھرتا تھا۔ ایسا بھی کیا کہ اتنے خط لکھو اور کوئی جواب نہیں۔ اس نے تیزی سے سائیکل چلا کر اس جنگل کے سامنے سے گزرتے ہوئے سوچا،
سب کے خطوں کے جواب ملتے ہیں اور جبکہ میرا خط سب سے خوبصورت تھا۔ میں نے اس پر پھول اور ستارے بھی بنائے تھے، اور وہ بھی رنگین مارکر سے، اور ہر جملے کے بعد فل سٹاپ بھی لگایا تھا، اور کاغذ بھی صاف ستھرا تھا، مارکر بھی اچھا تھا، کہیں انک کے دھبے بھی نہیں لگے تھے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے خط کی خوبیاں اور خصوصیات گن رہا تھا، جو ہر لحاظ سے اسے ایک جوابی خط کا اہل کر رہے تھے۔ مگر جوابی خط۔ وہ اب کئی دنوں سے صبح اسکول جاتے اور واپس آتے اس جنگل کے سامنے سے گزرتے بے حد خفگی سے اس کی طرف دیکھے بغیر گزر جاتا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ وہ زیادہ سے زیادہ ایک خط نہ ملنے پر یہی کر سکتا تھا۔ اس نے اب ڈاکیے کے انتظار میں گھر کے برآمدے میں کھڑے رہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ وہ کبھی اس کے گھر نہیں آتا بھی تو صرف اس کی ماں کی ڈاک لاتا۔ سائیکل گھر کے باہر ہی کھڑی کر کے وہ بڑی اداسی کے عالم میں دروازے کو دھکیلتا گھر میں داخل ہوا تھا۔ یقیناً اس کی ماں بیرونی احاطے میں تھی، اس لیے دروازہ کھول گئی تھی، ورنہ دروازہ بجانے کی آواز آتی نہ گھنٹی کی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اسکول بیگ رکھا اور پھر بستر پر رکھے اپنے کپڑے دیکھے۔ وہ بھی اس کی ماں نے ہی رکھے تھے۔ کچھ خفا سے انداز میں اس نے اپنا یونیفارم تبدیل کرنا شروع کیا تھا، جو وہ تبدیل کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ ماں کو ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ بیرونی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر بھی اس نے اپنی قمیض کو اتارنے کی دھنگا مشتی میں نوٹس نہیں کی تھی۔ مگر ابھی وہ یونیفارم کی شرٹ اتار کر سیدھا ہی ہوا تھا جب اس نے باہر سے اپنی ماں کی آواز سنی۔ تمہارا خط آیا ہے۔ یونیفارم کی شرٹ ہاتھ میں پکڑے اس کا دل ایک بار پھر تتلی کی طرح پھڑپڑایا۔ کس کا؟ اس نے وہیں کھڑے بے یقینی سے چلا کر پوچھا۔ تمہارا، اس کی ماں نے جیسے اس کی بے یقینی ختم کی۔ کس نے بھیجا ہے؟ اس نے اپنے بے قابو ہوتے ہوئے دل کے ساتھ ایک بار پھر پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے۔ وہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے گول ہو گئی تھی۔ قلب مومن نے بے یقینی کے عالم میں اپنی ماں کے ہاتھوں سے وہ لفافہ لیا تھا۔ اس پر اس کا نام لکھا تھا بے حد خوبصورت رسم الخط میں۔ اللہ تعالیٰ کی ہینڈ رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے۔ ایک لمحہ کے لیے اس نے اس لفافے پر نظر ڈالتے ہوئے سوچا، پھر سر اٹھا کر اپنی ماں کو دیکھا جس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ اس نے لفافہ لیتے ہوئے محسوس کی تھی۔ وہ سر تپا لرز رہی تھی۔ اپنی مسکراہٹ کو ہونٹوں میں اور آنسوؤں کو آنکھوں میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، یا شنگرفی یا گلابی، پتہ نہیں وہ کون سا رنگ تھا۔ کلر بیلٹ کے سارے رنگوں سے زبانی واقف ہونے کے باوجود مومن نہیں بوجھ سکا، مگر کم از کم وہ زرد رنگت نہیں تھی۔ وہ زرد رنگت جو اپنے باپ کے جانے کے بعد وہ اپنی ماں کے چہرے پر دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ ایک خوبصورت سرخ گلاب کی طرح کھل اٹھی تھی، یا شاید جی اٹھی تھی۔ وہ ماں کو مبہوت دیکھتا رہا۔ تم خط نہیں پڑھو گے؟ اس کی ماں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں، مگر اسے کھولا کس نے؟ اس نے ایک دم لفافہ پلٹا اور اس کا اٹھا ہوا فلیپ دیکھا۔ میں نے، کچھ مجرمانہ سے انداز میں اس کی ماں نے کہا۔ وہ راز جو اس کے اور اللہ کے درمیان تھا وہ اس کی ماں بھی جان گئی تھی، اور یہ بات اس وقت مومن کو اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ چپ چاپ خط لیے اندر آ گیا تھا۔ میرے پیارے قلب مومن، تمہارے سارے خط اللہ تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے پڑھ بھی لیے ہیں۔ وہ تمہیں خود ان سب کا جواب بھیجنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے سوچا وہ تمہارا جواب میرے ذریعے تم تک پہنچا دیں۔ میں 15 تاریخ کو آ رہا ہوں تمہاری سب باتوں کا جواب لے کر۔ تمہارا دادا عبدالعلی۔
جس بے قراری اور بے چینی سے اس نے لفافہ کھول کر خط پڑھنا شروع کیا تھا، اسی بے قراری کے ساتھ ہی اسے ختم کیا تھا، بے حد مایوسی کے ساتھ۔ تو یہ خط اللہ تعالیٰ نے لکھ کر نہیں بھیجا، اس نے عجیب مایوسی سے سوچا۔ پر دادا یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ اس کے ذہن میں اگلا سوال ابھرا تھا، مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ تھا کہ دادا کو یہ کیسے پتا چلا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو خط بھیج رہا تھا، اور دادا کو کیوں اس کے خطوں کا جواب دینے کے لیے اللہ نے چنا؟ کیا وہ بھی اللہ کے پاس رہتے تھے؟ سوالات کا ایک انبار تھا جس نے اس کے ذہن کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ مومن، وہ اپنی ماں کی آواز پر بے اختیار پلٹا۔ وہ پتہ نہیں کب سے اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے خود خط کیوں نہیں لکھا مجھے؟ اس نے ماں کو دیکھتے ہی بے ساختہ کہا۔ خود نہیں لکھتے وہ، ان کے پاس بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، انہوں نے کسی کو کہہ دیا ہوگا۔ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا خط اس کے ہاتھ سے لے کر اسے بڑی احتیاط سے تہہ کر کے لفافے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ انہوں نے دادا سے کہا ہے۔ مومن کو لگا جیسے اس کی ماں نے خط دھیان سے نہیں پڑھا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، مدھم آواز اسے سنائی دی۔ اس کی ماں اب خط کو اس کی اسٹڈی ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس پر ایک پیپر ویٹ رکھ رہی تھی۔ ایک لمحہ کے لیے مومن کو خیال آیا وہ ماں کو بتا دے کہ اس نے خط میں اپنے بابا کو بھیجنے کا کہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے ہی جھجکا تھا اور پھر اس نے ماں سے کہہ دیا، لیکن میں نے تو بابا کو بلایا تھا، دادا کو تو نہیں۔ اس کے شکوہ کا جواب اس کی ماں نے ایک پر اسرار مسکراہٹ سے دیا، مگر اس مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں بہت سارے بجلی کے کمکمے سے روشن ہوئے تھے۔ وہ بھی تو آ رہے ہیں۔ وہ ساکت ہوا، پھر خوشی سے بے قابو۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ مومن بے اختیار چلایا تھا۔ جواب میں ایک اور مسکراہٹ آئی تھی اور پھر ایک ہنسی۔ اس نے باپ کے جانے کے بعد آج پہلی بار ماں کو کھلکھلا کر ہنستے دیکھا تھا، سرخ ہوتے چمکتے چہرے کے ساتھ۔ مومن کو یقین آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اس کے بابا کو بھیج رہے تھے، اور وہ بھی اس کے دادا کے ساتھ جن سے وہ کبھی نہیں ملا تھا۔ مگر اس سے بھی زیادہ ناقابل یقین بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے سارے خط مل گئے تھے اور انہوں نے اس کے خط پر پڑھ بھی لیے تھے۔ اس کی ماں کمرے سے جا چکی تھی اور مومن وہیں کھڑا تھا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو گنتا۔ وہ کل اسکول میں سب کو بتا سکتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جو خط لکھتا تھا وہ اللہ کو مل گئے تھے، اور اسے ان کا جواب بھی ملنے والا تھا، مگر اس سے پہلے اس کا ایک کام کرنا تھا۔